میرے حلقہ احباب میں کچھ ایسے دوست ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے۔ آج سے کچھ دن پیشتر ایک نجی محفل میں ایک کھانے کی دعوت تھی، تو اس میں میں بھی گیا ہوا تھا۔ وہاں جو لوگ موجود تھے، میں پرائیویسی کی وجہ سے ان کے نام تو نہیں بتاتا، لیکن یہ ہے کہ میں ان کا جو دنیاوی سٹیٹس ہے وہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے ایک ایسے دوست بھی ہیں کہ ان کی کمپنی کا نام جو ہے وہ یہ جو ابھی پاکستان لیگ ہو رہی ہے، کرکٹ کی لیگ ہو رہی ہے، تو اس لیگ میں ایک ٹیم کی جرسیوں کے اوپر ان کی کمپنی کا نام لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ میں ایک اور دوست کو جانتا ہوں جو امریکن نیشنل ہیں، اور ان کا جو بزنس ہے وہ وال سٹریٹ میں ہے، اور ٹائم سکوئر میں ہی ان کا آفس ہے، ان کے قریب، یعنی اس سے ڈائریکٹ ٹائم سکوئر نہیں، اس کے قریب کی ایک اسٹریٹ میں ان کا آفس ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور تیسرے دوست کو بھی جانتا ہوں جو کرپٹو کرنسی اور جو ٹریڈنگ جو ہے وہ اس طرح کا کام کرتے ہیں، اور ایک اور دوست ہیں جو ریئل اسٹیٹ میں کام کرتے ہیں۔ یہ چار لوگ تھے جو ان میں مالی طور پر بہت ہی مستحکم قسم کے لوگ تھے، اور کچھ میرے جیسے دوست بھی تھے جو جن کے ساتھ ان کی دوستی ہے مگر ان کے مالی معاملات ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ اور یہ وہی وقت تھا کہ جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ ٹیرف کا نیا شروع کیا تھا، اور ان چاروں دوستوں کا کوئی نہ کوئی سٹیک تھا اس سارے فیصلے کے اندر۔ میں معاف کیجیے گا، ایک چیز بتانا بھول گیا کہ ان میں سے ایک دوست جو ہیں ان کی سیالکوٹ کے اندر ایک فیکٹری ہے جس میں وہ جو چیزیں بھیجتے ہیں وہ پاکستان کی مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہوتی، اور وہ زیادہ تر امریکہ کی مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہیں۔ تو یہ سارے لوگ جو تھے پوری بحث کے دوران انہوں نے، جب میں آیا تو بہت استقبال کیا کہ جی بہت خوشی ہوئی جب صاحب آپ آئے، ہم آپ سے کچھ باتیں سنیں گے اور آپ ہمیں کچھ بتائیے گا، اور کچھ انہوں نے پیرنٹنگ کی باتیں کی، کچھ ابھی ریسنٹلی میں نے اینگر مینجمنٹ کا کورس کیا، تو وہ لیکن وہ 2-4 منٹ کے بعد ہی وہ پھر انہوں نے اپنی گفتگو شروع کر دی، اور میں اور میرا ایک اور دوست ہم خاموش اسپیکٹیٹر ہی رہے، کیونکہ وہ بہت ہی بیچارے پریشانی کے ساتھ یہ ذکر کر رہے تھے کہ کس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ کے ان فیصلوں کی وجہ سے ان کا کاروبار متاثر ہوا ہے۔ ان میں سے ایک دوست نے باقاعدہ فگر کے ساتھ بتایا کہ ان کا کتنے، پتہ نہیں مجھے تو اب یاد ہی نہیں ملینز میں کہا تھا یا کس میں کہا تھا، لیکن بہرحال وہ حساب لگایا جائے تو وہ کروڑوں روپے کا ان کا نقصان ہو گیا تھا پچھلے ایک ہفتے کے دوران، پتہ نہیں شاید اسٹاک ایکسچینج میں یا شاید امریکہ کے کسی بزنس میں۔ اور وہ تقریباً ہم کھانے کے سے پہلے بھی تو بہت ہی شدید گفتگو ہوئی، کھانے کے دوران بھی وہ گفتگو بہت ہوتی رہی، اور اس سارے میں ہمیں یہ لگا کہ وہ پانچوں کے پانچوں دوست جو ہیں وہ بہت ہی اذیت میں ہیں، بہت تکلیف میں ہیں، اور وہ بہت ہی مزریبل تھے۔ اور اس میں سے ایک دوست نے یہ کہا کہ یار میں شکر ہے اللہ کا، میں ایمان والا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، لیکن مجھے اب سمجھ میں آیا ہے کہ لوگ کاروباری وجوہات کی وجہ سے خودکشی کیوں کرتے ہوں گے۔ مجھے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ کس طریقے سے۔ تو وہ پانچوں کے پانچوں اپنے مالی حالات کی وجہ سے بہت ہی زیادہ پریشان تھے، اور وہ کافی زیادہ، اتنا کہ مجھے خود بھی ایک پریشانی ہونے لگ گئی، اور میں نے دعا کی کہ اللہ کرے ان کا مسئلہ جلدی جلدی حل ہو۔ تو خیر وہ ایک لمبی تفصیلی بات ہے، چونکہ مجھے ٹیکنیکلی بہت زیادہ پتہ نہیں تھا تو میں ان تفصیلات میں جانا بھی نہیں چاہتا، اور اس ویڈیو میں ایکچولی ان تفصیلات میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا، جب وہ کھانا ختم ہوا، ہم گھر آیا، رات کو میں سویا، اور صبح دن میں میرے ذہن میں وہ رات والی گفتگو ہی تھی، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ ان کی کانٹینٹ کی بیس پر کس طریقے سے میں اور سرچ کر کے اور پھر کچھ اس طرح کی ویڈیو میں اپلوڈ کروں اپنے چینل میں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ کہ اتنے میں ہمارے ایک دوست ہیں بابر ریاض، وہ مجھے ملنے کے لیے آئے۔ بابر ریاض ہماری تھوڑی سی زمین کا ایک ٹکڑا ہے، 1 ایکڑ کا، جو کہ دیہاتی زمین ہے، شہر کے ساتھ ہی متصل ہے۔ تو اس 1 ایکڑ زمین میں ہم نے ایک چھوٹا سا ایک کچھ ہٹ سا بنایا ہوا ہے، اور تھوڑی بہت ہم اس میں سبزی یا اس طرح کی کوئی تھوڑی بہت ایسے شوقیہ کاشت کرتے ہیں۔ وہ 1 ایکڑ ہی زمین ہے، تو اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ہمارے جو دوست اور ساتھی ہیں بابر ریاض، وہ وہاں ان کے ذمے ہے وہاں ان کی دیکھ بھال کرنا۔ اچھا، جب بابر ریاض آئے، اور میں اس وقت سوچ رہا تھا ان 5 لوگوں کا کہ جن کے پی ایس ایل کی شرٹوں کے اوپر جن کی کمپنیوں کے نام ہے اور جن کا وال اسٹریٹ میں بزنس ہے، تو بابر ریاض جب آئے تو وہ آ کے ان کو بیٹھا، میں نے ان کو چائے پانی کا پوچھا کیسے آئے، تو کسی مریض کے سلسلے میں وہ آئے تھے، یا اور کچھ تھوڑا سا کچھ اور بھی کام تھا۔ وہ ایک کاغذ مالیے کا آتا ہے جس میں 200-300 روپے جو ہے یا 500-600 روپے سال کا پانی کا پیسہ دینا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا جی یہ پیسے دینے ہیں، تو یہ میں آپ سے لینے کے لیے آیا ہوں۔ اس کے بعد میں نے ان سے ان کی خیر خیریت پوچھی، حالات پوچھے،
تو انہوں نے کہا میں بالکل ٹھیک ہوں، بہت ہی زبردست ہے۔ میں نے جب غور کیا تو بابا ریاض جو ہے وہ مجھ سے عمر میں 4 سال بڑے ہیں، 4-5 سال بڑے ہیں۔ ان کی صحت مجھ سے 200 گنا زیادہ بہتر ہے، پیٹ ان کا بالکل نیچے لگا ہوا ہے۔ اچھا، اور وہ 1 ایکڑ کے ایک کھلے یعنی ایک زرعی جگہ کے اندر وہ سوتے ہیں۔ وہ رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ تسبیحات کرتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں، اور صبح وہ تہجد کے وقت جب سرپو پھٹتی ہے تو وہ اٹھ جاتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر نماز پڑھ کے قرآن پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں، جو بھی صفائی ستھرائی، بہت زیادہ کام نہیں ہے وہاں کرنے کا، لیکن وہ کام وغیرہ کرتے ہیں۔ کام کرنے کے بعد وہ تقریباً 11-12 بجے جو ہے اس سے فراغت حاصل کر کے ظہر کی نماز سے پہلے کھانا کھاتے ہیں، پھر ظہر کی نماز پڑھ کے پھر شام کو تھوڑی دیر کے لیے سو جاتے ہیں، اور شام کو عصر کے بعد تھوڑا سا کام کرتے ہیں، اور پھر ساری جماعتیں مسجد میں پڑھتے ہیں۔ اور ان کی طاقت کا اور ان کے بے خوف ہونے کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ ایک دفعہ میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا اور ڈاکٹر صاحب آپ کو میں ایک شے دکھاؤں، آپ کو ایک چیز دکھاؤں، تو ایک نا بڑا سا سانپ مرا ہوا پڑا تھا۔ تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں ادھر کھیت میں وہ گیا نا تو ادھر ناگ تھا، تو میں نے کہا پھر؟ تو ہم تو سانپ آئے تو ڈر جاتے ہیں۔ کہنے لگا بس میں جوتی نہیں پائی آئی، جوتی کوئی نہ آئی، میں نے جوتی نہیں پہنی ہوئی تھی، تو وہ سانپ آیا، میں کہا جوتی لینے گیا نا تو یہ بھاگ جائے گا، تو میں نے زور سے اس کے منہ ایڑی ماری اور یہ مر گیا، اور وہ ان کی ایڑی سے نا وہ کچلا وہ سانپ پڑا ہوتا ہے۔ یہ ان کا بہادری کا لیول ہے، یہ ان کا بے خوفی کا لیول ہے۔ اور البتہ اس ساری اور صحت ان کی زبردست ہے، کھانا ان کا بہت شاندار ہے۔ بچے ان کے جو تھے، ایک بچے کو انہوں نے حافظ قرآن بنایا، پھر ایک مدرسے میں عالم بنایا، اور بچیاں ان کی جو ہیں ان سب کی انہوں نے شادی کر دی، اور بڑے اچھے طریقے سے ان کی میں بھی شرکت کی تھی، شادی ان کی کر دی۔ اچھا، ان کو اپنی آبائی 15-30 مرلے زمین دیہات کے ایک گاؤں سا ہے، اس گاؤں میں ان کو 30 مرلے زمین ملی تھی، تو اس میں سے 15 مرلے میں ان کا گھر ہے۔ 15 مرلے کے بارے میں انہوں نے یہ سوچا کہ یہاں اپنا گھر تو میرا اب ہے ہی، تو ایک اللہ کا گھر بھی بنا دے، تو اس نے اپنے اس 15 مرلے میں ایک مسجد وہاں بنا دی اپنے ریسورسز کے ساتھ، اور مسجد بنا کے جب وہ میرے پاس آتے ہیں نا، تو جہاں کسی شخص کا یہ فکر ہے کہ اب جو ہے یہ ٹیرف لگ گیا ہے تو کیا ہوگا، کسی کا یہ فکر ہے کہ ڈالر کو کیا ہوگا، کسی کو یورپی مارکیٹ کا فکر ہے، جو میرے ان دوستوں کا، وہاں بابا ریاض کو بھی ایک بہت زبردست فکر ہے۔ بابا ریاض کا فکر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو میں نے مسجد بنائی ہے نا، کسی طریقے سے اس رمضان شریف سے پہلے پہلے نا یہاں میں ایک کولر لگا دوں، اور وہ بڑے کنسرن ہو کے مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کولر لگ بن جائے نا مسجد، کولر لگ بن جائے بڑا، یا کبھی ان کا بہت کنسرن یہ ہوتا ہے کہ جڑے امام مسجد ہے نا انہوں کی تنخواہ تھوڑی ہے، میں آدھا بھی تھوڑی تنخواہ بڑھا دوں ان کی۔ اچھا، اسی طریقے سے کبھی ان کا یہ فکر ہوتا ہے کہ صفیں بڑی پرانی ہو گئی ہیں، تو میں ان کی زندگی میں صرف ایک فکر ہے، اور وہ فکر یہ ہے کہ کسی طریقے سے وہ مسجد کو وہ انہانس کر سکیں، اس کے علاوہ ان کی زندگی میں بظاہر کوئی فکر نہیں ہے، باقی تو اللہ کو پتہ ہے۔ اور میں چونکہ اتنے سالوں سے ان کو ساتھ ہوں، جانتا ہوں، تو میں بالکل کمپیئر نہیں کر رہا ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز کو اور ڈونلڈ ٹرمپ کے لائف کو اور ان 5 دوستوں کے لائف کو اور اپنی لائف کو بابا ریاض کے ساتھ میں بالکل کمپیئر نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں کہ بڑے بڑے لوگوں کو میں ملتا ہوں جب، تو مجھے رشک نہیں ہوتا، کبھی اکثر رشک نہیں ہوتا، لیکن جب بابا ریاض کو دیکھتا ہوں تو مجھے ہمیشہ رشک ہوتا ہے۔ حالانکہ بابا ریاض کو میں نے زندگی میں 10-15 سال کی بات تو ہو گئی ہوگی، زیادہ ہو گئی ہو، شاید 2 یا 3 کرتوں کے علاوہ کسی اور کرتے میں نہیں دیکھا۔ بہت عرصے سے جو جوتی وہ پہنتے ہیں وہ وہی جوتی ہے، لیکن وہ ایک قابل رشک صحت کے ساتھ اطمینان سے بھری ہوئی سکون والی زندگی اور پرپز فل لائف گزار رہے ہیں، اور بابا ریاض کو دیکھ کر اکثر مجھے بہت رشک ہوتا ہے۔